آج بھی عبداللہ طاہر کی بیٹی, بیٹا, اس کی سسٹر ان لا, اس کی پوری فیملی چیخ چیخ کر انصاف کی دعائیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے, ہمیں انصاف ملے, لیکن کوئی بھی ان کی آواز نہیں سن رہا. کہاں ہے زمان کوگی, کہاں ہے شہزاد بٹ, کہاں ہیں وہ تمام ملزمان جن کے حوالے سے ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا تھا, کہاں ہیں؟ انہیں بڑے ایک پلاننگ کے تحت جو ہے وہ کلینک کے اندر مار دیا گیا. ابھی ارسلان اور ذیشان گرفتار نہیں ہو سکے. سی سی ڈی ان کو پکڑنے کے لیے ملحقہ علاقوں میں گئی ہوئی تھی. بدقسمتی سے سی سی ڈی ناکام واپس لوٹ آئی. کہ یہ جو کیس چودھری عبداللہ طاہر کا آپ کو, مجھے اور دیکھنے والوں کو سادہ لگ رہا ہے اور یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید زمان کوگی, ارسلان, ذیشان یہ سب نہیں, بلکہ یہ سب لوگ ایک مہرہ ہیں. ابھی تک اس کیس میں ایسے حیران کن انکشافات سامنے آنے ہیں کہ اگر سی سی ڈی, اگر پولیس اصل کرداروں کو ڈھونڈنا چاہے اور ان کو منظر عام پر لانا چاہے تو میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ یہاں پر پنجاب کیا دنیا حیران رہ جائے گی کہ عبداللہ طاہر کے ساتھ ہوا کیا تھا. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو جے پی ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. میرا نام ہے حمزہ ساجد رانا. عبداللہ طاہر قتل کیس آج سے لگ بھگ 1 ماہ پہلے پی ٹی آئی کے ایک رہنما جن کا قتل ہوا اور کلینک میں ان کو یکے بعد دیگرے کئی گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا, اور اس کو کسی نے ذاتی دشمنی کا شاخسانہ قرار دیا, کسی نے اس کے بارے میں کہا کہ شاید یہ سیاسی دشمنی تھی. الغرض اتنی باتیں ہوئیں, لیکن جس کے گھر کا بندہ جانا تھا ان کا تو چلا گیا. پھر ان کی بیٹی سوشل میڈیا پہ آئی, اس کے بعد ان کا بیٹا منظر عام پہ آیا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میاں ارسلان, جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں اور انویسٹیگیشن جرنلزم میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. انہوں نے ان کی فیملی سے بھی ملاقات کی, اس پہ بھی شوز کیے, اس کے حوالے سے ابھی تک کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس کیس کے اندر کتنا ابہام ہے, کتنی سچائی ہے, کیا صرف یہ تنازعہ کوئی کاروباری دشمنی تھا یا اس کے پیچھے موٹیوز کچھ اور ہے. اس سب پہ آج بات کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارسلان صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک, آپ سنائیں. ارسلان, پرائمریلی عبداللہ طاہر کا جو کیس ہے اس کے اوپر پہلے تو بات آئی کہ چونکہ یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے تو شاید کوئی سیاسی دشمنی, پھر اس کے بعد کاروباری دشمنی, پھر ان کی ایک ایکڑوں پہ پہلی حویلی نظر آئی, پھر ان کی بچی کا بیان نظر آیا جو کہ بڑا میرے خیال میں ہارٹ بریکنگ تھا, پھر اس کے بعد ان کا بیٹا منظر عام پہ آیا. یو میٹ ود دا فیملی, یو میٹ ود دا پیپل, آپ نے اس سارے کیس کو انویسٹیگیٹ بھی کیا. اس کے اوپر اس وقت کیا مطلب آپ کیا جو ڈیولپمنٹ ہے کیس کی وہ کیا ہے؟ اچھا حمزہ, آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ عبداللہ طاہر کا لاہور کے پوش علاقے میں قتل ہونا وہ لاہور کے لیے, لاہور پولیس کے لیے, پنجاب گورنمنٹ کے لیے وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ آخر ایک ہاسپٹل کے اندر, ایک کلینک کے اندر جو ہے بہت بڑا نام اکاڑا کا عبداللہ طاہر, جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے, ٹکٹ ہولڈر بھی رہ چکے تھے, اور پھر ان کا ایک بیان بھی سوشل میڈیا پر کافی حد تک وائرل ہوا کہ خان صاحب اگر آپ کہیں گے تو میں ایم این اے کا الیکشن لڑ لوں گا, اگر آپ کہیں گے تو میں ایم پی اے کا الیکشن لڑ لوں گا, اگر آپ کہیں گے تو میں کسی کے ساتھ بھی لڑ لوں گا. لائک دیٹ کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ اس حد تک محبت کرتے تھے, ڈائی ہارڈ فین تھے. تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو بہت سے لوگوں نے یہی سمجھا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی سیاسی دشمنی ہو جس کی وجہ سے انہیں بڑے ایک پلاننگ کے تحت جو ہے وہ کلینک کے اندر مار دیا گیا. اور پھر اس کے اندر بہت سے جو نئی سے نئی انکشافات سامنے آتے رہے کہ کہیں پر ان کا جو ڈرائیور ہے وہ ایک ٹک ٹاکر خاتون کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا, ان کو لمحہ بہ لمحہ بھی خبریں دے رہا تھا, اور پھر باقاعدہ طور پر جو ہے اس کے متعلق وہ عبداللہ طاہر کو بتاتا, عبداللہ طاہر کی لوکیشن انفارمیشن جو ہے وہ ان تک ریکی کر رہا تھا. اب جب میں وہاں پر گیا, میں نے ان کے وہ عزیز و اقارب سے ملا, ان کے جو بھانجے بھتیجے جتنے بھی جو عزیز و اقارب تھے ان سے جب میں ملا, رشتہ داروں سے, تو آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ حمزہ, عبداللہ طاہر کا جو کیس ہم اس کو بڑا سادگی سے دیکھ رہے ہیں, اتنا سادہ کیس ہے نہیں. عبداللہ طاہر کے اہل خانہ کو منظر عام پر آنا پڑا, ایون کہ ان کی بیٹیوں کو, ان کے سسٹر ان لا کو, ان کے اکلوتے بیٹے کو منظر عام پر آ کر سوشل میڈیا پر انصاف مانگنا پڑا. پہلے تو ہم اس کیس کو ڈسکس کر لیتے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد پولیس ایکٹیو نظر آئی, اور پولیس نے ان کے موجودہ اور سابقہ جتنے بھی کاروباری حضرات تھے ان کو اٹھایا, ان سے انویسٹیگیشن کی اور ان سے پوچھا ایون کہ اس سے پہلے بھی ان کی لڑائیاں جو ہیں یا معاملات جو ہیں وہ کاروباری چل رہے تھے. بتایا جاتا ہے کہ رانا برادران, جس میں رانا امجد, رانا زاہد نام آتا ہے, ان کے ساتھ ان کی اس سے پہلے لڑائی ہوئی تھی انہی کے ڈیرے کے اوپر. وہاں پر بھی جو ہے وہ افسوسناک یہ حادثہ تھا یا جو بھی معاملہ تھا, وہاں پر بھی کچھ لوگوں کے مرنے کی اطلاعات موصول ہوئی تھی. اب اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ صلح خانہ کعبہ میں بیٹھ کر ہوئی, اور ان دونوں گروہ کے درمیان, ان دونوں پارٹیوں کے درمیان جو ہے اس کے
بعد کوئی بھی ذاتی رنجش یا کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں رہا. خانہ کعبہ میں صلح ہوئی. خانہ کعبہ میں بیٹھ کر رانا امجد اور رانا زاہد برادران ان کے ساتھ ان کی صلح ہوئی. اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے. اور پھر جو ہم تک اطلاعات پہنچی وہ یہ ہیں کہ اس سے پہلے بھی 2 بار عبداللہ طاہر کو ذرائع نے بتایا, ان کو انفارمیشن دی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پر حملہ ہو, اور انہوں نے اپنی سیکیورٹی بہت حد تک جو ہے وہ بڑھا دی تھی اور وہ بڑے کیئرفل ہو چکے تھے. ایون کہ جب عبداللہ طاہر کے اہل خانہ سے ہماری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب بھی وہ اپنی حویلی پر آتے تھے, جب بھی وہ اپنے گھر پر آتے تھے, وہ اپنی والدہ کو ملتے تھے, اپنی بہنوں کو ملتے تھے, تو ان کی لوکیشن کا ان کے اہل خانہ کو بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا عبداللہ طاہر آج اکاڑا میں ہیں یا نہیں. اتنا وہ کیئرفل ہوتے تھے. تھریٹ پرسیپشن تھی. بالکل بالکل, وہ اس سینس میں تھے کہ کیونکہ ایک بڑا نام تھا, پولیٹیکل ورکر بھی تھا, رہنما تھا, پھر وہ بہت بڑا کاروباری شخصیت تھی, کروڑوں روپے کا اس کا ایک دن کا ماشاءاللہ کاروبار تھا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جن کے وہ پورا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہر طرح کا کوآپریٹ کرتا تھا. اور ہزاروں کی تعداد میں چودھری عبداللہ طاہر کے ملازمین ابھی بھی موجود ہیں. پورے پنجاب میں وہ ریت کے ٹھیکے لیتی ہیں, ریت کا ان کا بہت بڑا کاروبار ہے. اب پوری اس کی کہانی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اب معاملہ کیا, اندر کی کہانی ہے کیا. جب عبداللہ طاہر کے اہل خانہ سے ہماری ملاقات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کی سیکیورٹی اس لیول تک تھی کہ جب عبداللہ طاہر اہل خانہ کو ملتے تھے یا وہاں سے چلے جاتے تھے تب باقی جتنے بھی فیملی ممبرز تھے ان کو ان کی انفارمیشن ہوتی تھی کہ وہ یہاں پر موجود تھے. اس کے بعد جب وہ ایک جگہ سے موو کر جاتے تھے تو تب جا کے ان کی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ باہر جاتی تھی. اب تو ایک بات کر لیتے ہیں کہ کیا ان کے ڈرائیور نے یہ انفارمیشن جو ہے وہ پیسوں کے لالچ میں پہنچائی, کیا معاملات تھے. تو آپ کو بتاتے چلے جائیں ان کے ڈرائیور کے حوالے سے کہ 25 سال تک وہ ان کے ساتھ رہا. ان کے والد صاحب جو رحمت صاحب ہیں وہ جب بس چلایا کرتے تھے یا محنت مزدوری وہ کرتے تھے تو تب بھی وہ ان کے ساتھ تھے, اور عبداللہ طاہر کا جو بھائی سیف اللہ طاہر تھا اس کے ساتھ بھی وہ موجود تھا. قابل اعتماد شخص تھا, اور کہا جاتا تھا کہ اس شخص کو بالکل خواتین کے تو وہ قریب تک نہیں آتا تھا, اور بالکل جو ہے وہ عبداللہ طاہر کا ایسے کہ اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا سائے کی طرح وہ کھڑا ہوتا تھا. لیکن ارسلان کہتے ہیں دھوکے کی خاصیت ہے, اس کو دینے والا ہمیشہ کو اپنا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اب معاملہ اس میں کچھ یوں ہوا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس سے ڈی ٹریک اس سینس میں کیا گیا ہے کہ لڑکی نے اس سے ٹک ٹاک سے نمبر ہوا, جیسے بھی وہ سارے لوگ جان چکے ہیں, روابط ہوئے, انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی, اور پھر وہ ویڈیو کال کے ذریعے ان سے انفارمیشن لیتا رہا. اور جیسے ہی یہ نمبر بند ہوا تو نمبر بند ہونے کے بعد جو ہے وہ ویڈیو کال, جیسے یہ معاملہ پیش آیا, ویڈیو کال بھی بند ہوگی, وہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ ہو گئے, سب کچھ ہو گئے. اب اس کیس کا گراؤنڈ میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا, تو اب آپ کو اس کیس کے حوالے سے جو ابھی موجودہ رپورٹس ہیں وہ بتاتا چلا جاؤں کہ حال ہی میں ہمیں یہ خبر سننے کو ملی ہے کہ چودھری عبداللہ طاہر کے جو ملزمان ہیں, جو ماسٹر مائنڈ جس کو ارسلان کو اور ذیشان کو پولیس جو کہ CCD ان کو پکڑنے کے لیے ملحقہ علاقوں میں گئی ہوئی تھی, سرحدی علاقوں میں وہ پہنچی تو بدقسمتی سے CCD ناکام واپس لوٹ آئی, اور ابھی ارسلان اور ذیشان گرفتار نہیں ہو سکے. They are that much rude. Sure. اچھا بات یہ ہے کہ حمزہ بھائی اب اس حوالے سے ان کی فیملی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ کر سوال اٹھا رہی ہے, اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عبداللہ طاہر کے اہل خانہ کو انصاف کب اور کیسے ملے گا. پہلے تو یہ تھا کہ جب ان کی بیٹی کا موقف سامنے آیا تو اس وقت موجودہ وزیر قانون پنجاب نے باقاعدہ طور پر اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ عبداللہ طاہر چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہو, جو بھی معاملہ ہو, لیکن ہم ہر لمحہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے اہل خانہ کو انصاف مہیا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. لیکن اب اس کے بیٹے کا جو بیان آیا ہے وہ بڑا حیران کن. اس نے کہا کہ 29 جولائی کو میرے والد صاحب کو شہید کیا گیا, اور اس کے بعد یہ ریسنٹ جو ہے وہ ایک پولیس کے جو اہلکار جن کو مارا گیا تھا ریحان نامی شخص نے, اس کے بعد جو ہے وہ ریحان اور یہ ساری گیم چل رہی, پولیس نے ود ان 24 آورس کے اندر ان ملزمان کو پکڑنے کے بعد ان کو کیفر کردار تک پہنچایا. اب عبداللہ طاہر کے اہل خانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پولیس اہلکاروں کے جو قاتل ہیں ان کو 24 گھنٹوں کے اندر ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے تو عبداللہ طاہر کے جو قاتل ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑا جا سکتا. اب جو سوشل میڈیا پر کہانی چل رہی ہے وہ اتنی کوئی سادہ نہیں ہے, اس کے بیک گراؤنڈ پہ بڑی بڑی ابھی تک شخصیات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. اب کیس کچھ اس طرح ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وائس نوٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں. شاید چودھری فرسٹ آف
ماحول اس بات کا انکشاف کرتا ہے کہ زمان گوگی برادران شہزاد بٹ اس کا بھائی جو ہے انہوں نے یہ کیس اپنے سر پہ لیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چودھری عبداللہ طاہر نے اپنے ہاتھوں سے CCD سے 2 بندے مروائے تھے. انہوں نے خود چودھری عبداللہ طاہر نے گولی ماری تھی. یہ زمان گوگی نے الزام عائد کیا ہے. CCD becomes the facilitator. جی انہوں نے کہا کہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے CCD نے. اب جناب اس کے بیٹے نے جو حیران کن انکشافات کیے وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا کوئی ریکارڈ کوئی چیز منظر عام پر لے کر آ جائیں, ہمیں دکھا دیں کہ جہاں پر میرے باپ نے نارووال کے اندر کوئی ایک بھی ٹھیکہ لیا ہو یا میرے باپ کی زمان گوگی کے ساتھ کوئی بھی لڑائی یا کوئی بھی معاملہ چل رہا ہو تو مجھے وہ دکھائیں. اب ایک جانب تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے اور انہوں نے خود کو جو ہے وہ انصاف لینے کے لیے کمپین بھی سوشل میڈیا پر سٹارٹ کر دی. آیا کہ ان کے اپنے جو ان کے کردار تھے یا جو اپنے ان کے کرتوت تھے یا جو بھی معاملہ تھا جس کی وجہ سے وہ CCD سے مارے گئے, انہوں نے وہ بات بھی عبداللہ طاہر کے ساتھ اٹیچ کر دی تاکہ جو لوگ عبداللہ طاہر کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں, جو لوگ جسٹس فار عبداللہ کے سلوگن لگا رہے ہیں, جو لوگ عبداللہ طاہر کی فیملی کو انصاف مہیا کروانا چاہتے ہیں, وہ لوگ بھی تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو کر واپس آئیں اور یہ سوچے کہ شاید چودھری عبداللہ طاہر بہت بڑا ظالم شخص تھا. ان کے مائنڈ میں یہ چیزیں تھی کہ ہم اس طرح کریں گے. لیکن میں آج آپ کو آن دا ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں حمزہ صاحب کہ یہ جو کیس چودھری عبداللہ طاہر کا آپ کو, مجھے اور دیکھنے والوں کو سادہ لگ رہا ہے اور یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید زمان گوگی, ارسلان, ذیشان یہ سب نہیں بلکہ یہ سب لوگ ایک مہرہ ہیں. ابھی تک اس کیس میں ایسے حیران کن انکشافات سامنے آنے ہیں کہ اگر CCD, اگر پولیس اصل کرداروں کو ڈھونڈنا چاہے اور ان کو منظر عام پر لانا چاہے تو میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ یہاں پر پنجاب کیا دنیا حیران رہ جائے گی کہ عبداللہ طاہر کے ساتھ ہوا کیا تھا. بیسیکلی عبداللہ طاہر کے پر کاٹے گئے تھے. اگر پر بھی کاٹ دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, اس کو تو ہمیشہ کے لیے انہوں نے کاٹ دیا. اور شاید اس حد تک کسی شخص کے ساتھ مبینہ طور پر اس کی کوئی رنجش ہو گئی تھی یا کوئی شخص اس کو اتنا ناپسندیدہ کرنے لگ گیا تھا, اس کو ڈس لائک کرنے لگ گیا تھا کہ اس نے آخر اس کی جان لینا ہی پسند کی. اب جناب 2 لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے فرار ہو چکے جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ماسٹر مائنڈ تھے. اس میں ارسلان نے اپنی بیوی کو انوالو کیا, ٹک ٹاکر لاریب کو کیا, وہ بھی پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. اب جناب CCD کوئی تو پریس کانفرنس کرے, کوئی تو بتائے, کوئی تو IG پنجاب صاحب بتائیں, DIG صاحب بتائیں کہ عبداللہ طاہر کیس میں کیا اہم پیش رفت سامنے آئی ہیں, ان کے اہل خانوں کو کیسے اور کب انصاف مہیا ہوگا. ابھی تک اس کے اوپر کوئی بھی جو ڈیٹیل ہے وہ سامنے نہیں آ سکی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, عبداللہ طاہر کے اہل خانہ کہہ رہے ہیں کہ جو زمان گوگی ہے اس کو مہرہ بنایا گیا ہے. اس کے پیچھے کوئی ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا نام اب منظر عام پر نہیں آ سکتا. مافیاز آپ سمجھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ شاید وہ لوگ بھی ہیں کہ جو عبداللہ طاہر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, جو عبداللہ طاہر کے ساتھ بہت سی چیزوں کو شیئر کرتے تھے, ان کے ہمراز تھے. اب وہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں مبینہ طور پر. اور سب سے بڑی بات کہ ابھی تک ڈرون کیمرے والا چلانے والا وہ شخص کیوں نہیں گرفتار ہوا, ڈرون آپریٹر کہاں غائب ہو گیا ہے, زمین کھا گئی, آسمان نکل گیا, آخر گیا کہاں پہ ڈرون آپریٹر, ڈرون کیسے لاہور کے اندر چلا, کیوں چلا, ڈرون پر تو پابندی تھی, پھر ڈرون کی مدد سے کس طرح ایک منٹ کی ان کو انفارمیشن پہنچتی رہی. اور پھر سب سے بڑا سوالیہ نشان کہ آخر عبداللہ طاہر کی سیکیورٹی کہاں پر تھی. تو حمزہ صاحب آپ کو بتاتے چلے جائیں, اسی حوالے سے جب ان کے اہل خانہ سے ہماری بات چیت ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جو عبداللہ طاہر ہیں وہ 1 منٹ بھی سیکیورٹی کے بغیر نہیں چل سکتے تھے. وہ اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ بالکل ہمہ وقت جو ہے وہ تیار رکھتے تھے اور کبھی بھی وہ رسک نہیں لیتے تھے. لیکن جو ریسنٹ CCD کی جانب سے ڈالا کلچر کو ختم کرنے کے لیے ایک جو کمپین سٹارٹ کی گئی, مہم چلائی گئی تھی, تو عبداللہ طاہر ایک ایسا شخص تھا کہ اس نے کہا کہ میں قانون کو گرفت میں نہیں لے سکتا, میں ریاست کے خلاف نہیں جا سکتا, میں کسی شخص کو بھی اپنے اوپر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں. جو سیکیورٹی تھی اسے کمپرومائز کر لیا اور سب کچھ انہوں نے واپس کر دیا. ایون کہ ان کے پاس سب کچھ وہ لائسنس شدہ
سب کچھ چیزیں تھی, وہ اپنے ساتھ سیکیورٹی رکھ سکتے تھے, وہ ڈالرے بھی رکھ سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود اس شخص کی شرافت کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. اور آج وہ لوگ جو اس کیس کو بگاڑنا چاہتے ہیں, جو لوگ عبداللہ طاہر کو ظالم قرار دینا چاہتے ہیں, وہ آج اکاڑا کی دھرتی پر جائیں, 32/2R میں جائیں اور وہاں کے لوگوں سے, مقامی لوگوں سے, ایک ایک شخص سے سوال کریں اور پوچھیں کہ عبداللہ طاہر کیسا شخص تھا. تو آپ کو لوگوں کی زبانی یہ سننے کو ملے گا کہ عبداللہ طاہر کے اپنے ذاتی معاملات جو بھی ہوں, لیکن مخلوق خدا کے ساتھ, اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو اس نے رحم دلی کی ہے, جو اس نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں, جو اس نے مساجد بنوائی ہیں, جو لوگوں کے رزق کے لیے, بچیوں کی شادیوں کے لیے, جو اس نے اپنے علاقے کے لیے ڈیولپمنٹ کی ہے, وہ بہت بڑا اس کا کردار تھا. اور آج بھی لوگ عبداللہ طاہر کو یاد کر کے رو رہے ہیں, اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر بہت سے ولاگز آ رہے ہیں, بہت سے انفارمیشنز آ رہی ہیں, لیکن لوگ اب بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر اس کی اصل حقائق, اصل اس کی خبریں, اصل انفارمیشن جو اتھینٹک انفارمیشن ہے وہ کب اور کیسے باہر آئے گی. لیکن آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ریاست جب کرنے پہ آئے تو بہت کچھ کر لیتی ہے. جب ہماری پولیس کرنے پہ آئے تو انویسٹیگیشن تو یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بال بھی نکال لیتے ہیں بیچ میں سے, تو یہ وہ اس طرح کی انویسٹیگیشن جب ہو تو یہ بہت کچھ کر سکتے. آج جو سوال میرا عبداللہ طاہر کے اہل خانہ کا, بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ اس کیس میں اب تک اہم پیش رفت ہوئی کیا ہے, کیوں نہیں عبداللہ طاہر کے قاتلوں کو پکڑا جا سکتا, آخر وہ کون سے اتنے لمبے ہاتھ ہیں جن کی وجہ سے عبداللہ طاہر کے اصل قاتلوں تک. اور یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ بہت جلد جو ہے وہ انٹرپول کے ذریعے زمان کوگی کو پاکستان بلایا جائے گا. کہاں ہے زمان کوگی, کہاں ہے شہزاد بٹ, کہاں ہیں وہ تمام ملزمان جن کے حوالے سے ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا تھا, کہاں ہیں؟ آج بھی عبداللہ طاہر کی بیٹی, بیٹا, اس کی سسٹر ان لا, اس کی پوری فیملی چیخ کر انصاف کی دعائیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے, ہمیں انصاف ملے, لیکن کوئی بھی ان کی آواز نہیں سن رہا. لوگ سینکڑوں کی تعداد میں, ملینز آف پیپلز جو ہیں وہ انہیں دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امیر بلاج کی طرح چودھری عبداللہ طاہر کے ساتھ بھی بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے, ظلم و بربریت کی انتہا ہوئی ہے. لیکن حمزہ صاحب وہ آواز, وہ ملینز آف پیپلز, وہ ویورشپ, وہ کچھ بھی نہیں کر رہی. اور ان قریب میرے خیال میں, جہاں تک مجھے لگتا ہے, میری ناقص رائے کے مطابق, اس حوالے سے عبداللہ طاہر کی والدہ, اس کی فیملی جو ہے وہ منظر عام پر آئے گی اور وہ سوال اٹھائے گی, وہ پوچھے گی کہ ہمیں انصاف کب اور کیسے مل سکتا ہے. بہت شکریہ ارسلان, آپ نے بڑی سحر حاصل گفتگو کی, اور سب سے بڑھ کے جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ رول آف لا کہاں گیا, اور سب سے بڑی بات ایک انفلوئنشل بندہ, ایک پولیٹیکل جو کہیں گے ایک پولیٹیکل سٹائل والا, ایک انفلوئنس والا بندہ, اگر اس کو انصاف نہیں مل رہا تو پاکستان میں انصاف کس کو مل رہا ہے؟ اور اگر مافیاز کا ہی راج کرنا ہے تو پھر حکومت کا کیا کام ہے؟ بالکل ایسے. ویورز ہمارے ساتھ تھے میاں ارسلان موجود ہیں, انویسٹیگیشن جرنلزم کرتے ہیں. انہوں نے آپ کو ایک بڑی ڈیٹیل رپورٹ بتائی, عبداللہ طاہر کی فیملی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, کیا معاملات تھے, یہ جو کلپریٹ لوگ ہیں یہ پاکستان سے کس طرح بھاگے, اور ان کے بھاگنے میں کس کس کا کیا کیا ہاتھ ہے. سب سے بڑھ کر فیملی روزانہ جا کر تھانوں میں, آپ کہہ لیں کچہریوں میں, مجسٹریٹ کے سامنے پیشیاں بھگت رہی ہے, لیکن سٹل ریاست اور اس کے جو معاملات ہیں اس کے لیے سیریس ایفرٹ کرنے پہ مطلب کہتے ہیں گریزاں ہیں, اور سی سی ڈی کا کردار بڑا ہی مشکوک فیل ہو رہا ہے. اس سب کے آگے اور کیا ڈیولپمنٹ آئے گی اس کیس کے ساتھ جڑی ہوئی, کتنی گتھیاں سلجھیں گی یا مزید الجھیں گی, یا آگے آنے والے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. لیکن آپ کا قیمتی فیڈ بیک ہمیں کمنٹس میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے, اس کو جاری ضرور رکھیے گا. بہت شکریہ.